وہ ہوس پرست عورت اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکائے اس کی گلی سے خاموشی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں تو وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ وہ عورت دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور اب وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اس پر کسی طرح سے نظر ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے اپنے لبوں میں کچھ پڑتا ہوا روزانہ ایک ہی وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اس عورت کو اب مایوسی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اس عورت کو ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور سب سے خوبصورت ترین عورت تھی۔ خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ جس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کر بیٹھے اور وہ خود مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس معاملے کو لے کر اب اس میں انا پرستی پیدا ہو گئی، اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے کام دکھایا، اسے ایک طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات ماننا ٹال ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزرنے لگا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ماں جی، بھلا آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر آ نہیں سکتی، تو اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ تو اپنی فطرت اور سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں جا کر بٹھا دیا اور اسے انتظار کرنے کا کہا، اور یہ کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو بند کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی آپ نے کون سا مسئلہ مجھ سے دریافت کرنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں تمہیں ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا تو پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں گھس کر زبردستی کر رہے ہو اور تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو بہت ہی پریشان رہ گیا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، نہیں مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بن جاتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ اب عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے باتھ روم جانے کی حاجت ہے، میں پہلے باتھ روم سے ہوا ہوں۔ عورت نے اسے باتھ روم کا پتہ بتا دیا اور نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسے دیکھتے ہی عورت چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم انسان، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندگی والی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس اپنے مدرسے کی جانب چل دیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں تھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور استاد محترم طنز کر رہے ہیں۔ وہ
اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور سب کو سونگتا گیا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ اتنے میں نوجوان رو پڑا، کہنے لگا استاد محترم، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اس نے وہ سارا قصہ استاد جی کو کہہ سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اور وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے اوپر جو گند لگانا پسند کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا ہے جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل میں مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔